کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے، نام لینے میں کوئی اہل حدیث تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے، مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے؟ مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں، جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا۔ مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی، میں ان کا احترام کرتا ہوں، بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے، اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے، میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی، لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے۔ اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت، بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے، وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں۔ ان کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح؟ انہوں نے کہا سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے، سمٹ کے پڑھتی ہے۔ پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے، کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے یہاں فتویٰ نکالا ہے۔ ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو، میرے تو نظر سے گزرا، پھر وہ گزر گیا۔ اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ کیا کہہ رہے ہیں عورت کیسے نماز پڑھے گی، سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا، تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں، اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے۔ اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے اسلاف۔ تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا، کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا، وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا تو 3 کو 3 کر دیا تھا، ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ۔ نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین، یہ ہیں اصل، اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہوا ہے کہ یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے، لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے۔ یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں۔ تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا، عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوں گی، 3 ہوں گی۔ حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوں گی، 3 ہوں گی۔ حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہیں، 3 ہے۔ حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں، سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں۔ ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں، سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے، 3 ہوتی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں، نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے، نبی کی مجلس میں، موجودگی میں۔ تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں۔ تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس اور اکرمہ، حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا یہ، ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے، جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا، آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا۔ فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، حرام ہو گئی تجھ پہ۔ اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے، مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی، تو قرآن و سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی۔ تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے، وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا، لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے۔ میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بھائی یہ تو حنفی ہے، یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا۔
او بھائی جان ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے, ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہے, غلط ہیں, اور آپ کو ان مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں.